پیش خدمت ہے ایک انتہائی شاندار کہانی جس کا عنوان ہے فطرت اور سرشت ہی اصل پہچان ہے۔ کہتے ہیں کسی سلطنت پر ایک عادل بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا، اس وجہ سے وہ بہت پریشان رہتا۔ اس نے بہت دعائیں مانگی، منتیں مانی، آخر ایک بیوی سے اولاد کی امید ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا۔ ایک تیل فروش کی بیوی کا ملکہ کے ہاں آنا جانا تھا۔ تیل فروش کی بیوی بھی امید سے تھی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ملکہ اور تیل فروش کی بیوی کے ہاں ایک ہی رات بچوں کی پیدائش ہوئی۔ خدا نے دونوں کو بیٹوں سے نوازا۔ بادشاہ کو بیٹے کی پیدائش کا علم ہوا تو وہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور ایک ماہ تک سلطنت میں سرکاری جشن منانے کا اعلان کر دیا۔ ادھر ملکہ کو اپنے بیٹے کو نہ دیکھنے دیا گیا۔ جب اس نے اصرار کیا تو دائی کہنے لگی، اے ملکہ عالیہ، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ملکہ نے بےتابی سے پوچھا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ دائی کہنے لگی، اللہ نے آپ کو بیٹے سے تو نوازا ہے لیکن بچہ بالکل واجبی شکل و صورت کا ہے۔ ملکہ نے یہ سنا تو مایوسی سی ہوئی اور پوچھنے لگی کہ تیل فروش کی بیوی کا نومولود بچہ کیسا ہے؟ دائی کہنے لگی، ملکہ عالیہ، اللہ تعالیٰ نے تیل فروش کو بہت خوبصورت بیٹا عطا کیا ہے۔ اب ملکہ نے دائی کو انعام و اکرام دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ تیل فروش کی بیوی کو بھی انعام دے کر اس سے بچہ تبدیل کر لو۔ دائی تیل فروش کی بیوی کے پاس گئی اور اسے ملکہ کی خواہش بتائی۔ تیل فروش کی بیوی پہلے تو نہ مانی لیکن انعام کے لالچ اور اپنے بیٹے کی شاہی محل میں پرورش کے بارے میں سوچ کر آخر مجبوراً اپنا بیٹا اس کے حوالے کر دیا اور بادشاہ کا بیٹا اپنے پاس رکھ لیا۔ وقت کا پہیہ گردش کرتا رہا۔ تیلی کا بیٹا بادشاہ کے گھر اور بادشاہ کا بیٹا تیلی کے گھر پلتا رہا، لیکن اس راز کا علم صرف تیل فروش کی بیوی، ملکہ اور دائی کو ہی تھا۔ اب بادشاہ کا بیٹا ملازموں کے بچوں کے ساتھ گولیوں اور کنکریوں سے کھیلتا جبکہ تیل فروش کا بیٹا بچوں کا گروہ بنا کر ان کا لیڈر بن جاتا، عدالت لگا لیتا اور فیصلے سنایا کرتا۔ ایک دن بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ اس چھوٹے بچے کی عادات و خصائل سے بہت متاثر ہوا۔ اسی طرح ایک دن اس بچے نے حسب معمول بچوں کی عدالت لگائی ہوئی تھی کہ وہاں سے ایک شخص روتا ہوا گزرا۔ تیل فروش کے بیٹے نے اسے اپنے پاس بلایا اور رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تھا لیکن ان سے میرا مسئلہ حل نہ ہو سکا، اب مایوس ہو کر گھر جا رہا ہوں۔ لڑکا کہنے لگا، چچا جان مجھے اپنا مسئلہ بتائیے، میں اس کا حل نکالوں گا۔ اس آدمی نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو لڑکا کہنے لگا، بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ مجھے ایک دن کے لیے اپنے تخت پر بیٹھنے دے، میں تیرا مسئلہ حل کر دوں گا۔ وہ شخص دوبارہ بادشاہ کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ بادشاہ تو پہلے ہی اس لڑکے کی ذہانت کا معترف تھا۔ وہ مسکرایا اور اسے اجازت دے دی۔ مقررہ دن وہ لڑکا بادشاہ کی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا، عدالت لگ گئی، سب لوگ تجسس بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اب وہ شخص اپنا مسئلہ بیان کرنے لگا۔ میرے پاس تیل کے 9 گیلن تھے، میں نے ان میں اشرفیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ ایک دن جب میں سفر پر جانے لگا تو ایک دوست کے پاس وہ گیلن امانتاً رکھوا دیے لیکن اسے اشرفیوں کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ کافی عرصے کے بعد واپس آیا اور اپنے دوست سے وہ گیلن واپس مانگے تو اس نے وہ فوراً مجھے دے دیے۔ گھر جا کر دیکھا تو ان میں تیل تو موجود تھا لیکن اشرفیاں غائب تھیں۔ میں روتا ہوا دوست کے پاس گیا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ پھر میں بادشاہ سلامت سے انصاف کا طلبگار ہوا تو بادشاہ سلامت نے بھی مجھے ڈانٹ کر بھگا دیا کہ جب تم نے اسے اشرفیوں کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا تو اب میں اس سے تمہاری اشرفیاں کیسے مانگوں؟ جو چیز تم نے امانت رکھی تھی وہ تمہیں مل گئی، اگر تم سچے ہو تو کوئی گواہ لاؤ۔ جناب والا، اس سلسلے میں میرے پاس گواہ تو کوئی بھی نہیں۔ اس شخص کی ساری کہانی سن کر لڑکے نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شہر کے سارے بزرگ تیل فروشوں کو بلاؤ۔ جب بزرگ تیل فروش آ گئے تو اس لڑکے نے اس شخص کے تیل کے 9 گیلن منگوائے اور ان تیل فروشوں سے کہا کہ تم یہ تیل دیکھ کر بتاؤ کہ یہ کتنا عرصہ پہلے کا نکلا ہوا ہے۔ تیل فروشوں نے تیل کا معائنہ کر کے کہا، بادشاہ سلامت، یہ تیل تو بالکل تازہ نکلا ہوا ہے۔ اس لڑکے نے پھر پوچھا کہ پرانے اور نئے تیل میں کیا فرق ہوتا ہے تو وہ کہنے لگے کہ پرانا تیل کالا ہو جاتا ہے۔ اب لڑکا اس شخص سے مخاطب ہوا جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ وہی تیل ہے جو تمہارے دوست نے امانتاً رکھوایا تھا، اب بولو کیا کہتے ہو؟ وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا۔ آخر اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ لڑکے نے اس سے اشرفیاں لے کر اصل مالک کو دے دیں۔
تھی۔ ادھر بادشاہ اور درباری اس لڑکے کی ذہانت اور معاملہ فہمی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ لڑکا تیل فروش کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدھا ملکہ کے پاس گیا اور اسے ساری کہانی سنائی تو ملکہ نے کہا کہ واقعی وہ شہزادہ ہے اور میرا ہی بیٹا ہے۔